तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदा आपको हर दुख में, हर कमी में, हर कमज़ोरी में खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदावंद आपको रहती दुनिया तक सलामत रखे। आमीन। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का हमारा कलाम मुकद्दस कुछ यूँ इस तरह से है। मालूक उसका 20 बाप उसकी 11 आयत तक इसका मुकम्मल बाप है जो हम पढ़ेंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस जो है वो बहुत ही खूबसूरत पैगाम है जो इंसान के ईमान की गवाही देता है, जो इंसान की मजबूती की गवाही देता है। अगर इस तरह मजबूत रहें खुदावंद के साथ तो खुदावंद हमारी दुआ को भी सुनेगा, खुदावंद हमारी उम्र भी दराज करेगा, खुदावंद हमारी उम्र को भी बढ़ा देगा। तो आज का पैगाम हिजकियल की बीमारी। और इन दिनों में हिजकियल मौत के मरज से बीमार हुआ तो अमूस का बेटा यशायाह नबी उसके पास आया और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि अपने घर की बाबत विसत कर, क्योंकि तू मर जाएगा और जिंदा नहीं रहेगा। तब हिजकियल ने अपना मुंह दीवार की तरफ फेरा और खुदा से दुआ मांग कर कहा, ऐ खुदावंद, याद कर कि मैं किस तरह तेरे सामने रास्ती से और कामल दिल से चलता रहा हूँ और कैसे मैंने तेरे आगे नेकी की। और हिजकियल बड़ी शिद्दत से रोया जो खुदा ने यशायाह नबी को हम कलाम होकर बताया। और यशायाह नबी सैन के दरमियान से बाहर न निकला था कि खुदा उससे हम कलाम हुआ और कहा, वापस जाओ और मेरे लोगों के सरदार हिजकियल से कह के, खुदा तेरे बाप दादा का खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसुओं को देखा। देख, मैं तुझे शफा बख्शूंगा और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाएगा और मैं तेरे दिनों पर 15 बरस बढ़ा दूंगा और तुझको और उस शहर को शिमार के बादशाह के हाथ से छुड़ाऊंगा और अपनी खातर, अपने बंदे दाऊद की खातर उस शहर की हिमायत करूंगा। तब यशायाह ने कहा कि अंजीर की टहनियां लो और उसके फोड़े पर रख तो वो जिंदा रहेगा। और हिजकियल ने यशायाह से कहा, क्या निशान है कि खुदावंद मुझे शफा बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदा के घर में जाऊंगा। यशायाह ने कहा कि खुदावंद के हुजूर से तेरे लिए ये निशान इस बात का है कि खुदावंद अपने कौल को जो उसने कहा पूरा करेगा। क्या साया 10 दर्जे आगे को बढ़ जाएगा या 10 दर्जे पीछे को हट जाएगा? हिजकियल ने कहा कि साये का 10 दर्जे आगे को जाना आसान है, सो यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को हट जाए। तब यशायाह नबी खुदा के पास चिल्लाया तो उसने साये को जो आहजूज की धूप खड़ी में नीचे उतारा गया था 10 दर्जे पीछे हट गया। आज का कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज को जो जिंदा पाक कलाम हम सब ने सुना, खुदावंद हम सब को इस वसीले से बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमारी रहनुमाई करे। आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों में आए। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये बहुत अच्छा पैगाम है। ये बहुत बड़ी ईमान की गवाही है कि खुदा ने पहले तो उसकी बीमारी को ठीक किया, फिर उसकी बीमारी को ठीक करके उसकी 15 बरस उम्र भी बढ़ा दी। क्योंकि जब खुदावंद के साथ हम मुसलसल रास्ते में होते हैं, खुदावंद के बातों को मानते हैं, खुदावंद की बातों पर अमल करते हैं, तो खुदावंद हमारी उम्र को भी दराज कर देता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जब हिजकियल नबी ने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर कर रो कर खुदावंद के आगे फरियाद की कि ऐ खुदावंद, मेरी इस बीमारी और मेरी उम्र को बढ़ा दे, जो मैं
ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے کاموں کو اور تکمیل تک لے کر جاؤں۔ تو خدا نے ان کی عمر کو بھی دراز کیا اور خدا نے اس بیماری، اس لعنت سے بھی اس کو چھٹکارا دلایا۔ میری محترم عزیز بہنوں بھائیوں، یہ بہت بڑی گواہی ہے جو خدا کے اور اشعیا نبی کے درمیان گفتگو ہوئی، پھر حزقیل کو شفا بخشی گئی اور اشعیا نبی نے اس کو یہ واضح کر کے دیا کہ خداوند نے جو آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو پورا کرے گا۔ اور جب انہوں نے سوال کیا کہ سایہ آگے کو جانا آسان ہے مگر پیچھے ہٹ جانا مشکل ہے، تو اس کا نشان مجھے خدا دکھائے۔ تو خدا نے اس کو نشان جی دکھایا، اس کو یہ حوصلہ دیا کہ خدا نے آپ کی منت کی آواز سن لی ہے، آپ کی پکار سن لی ہے۔ اس سائے کو 10 درجے پیچھے ہٹا دیا، اس سائے کو 10 درجے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ خداوند کے آگے اس سے ایسے مسلسل رابطے میں رہیں، ہم خداوند سے فریاد کریں، خدا ہماری فریاد کو سنے اور اس پر عمل بھی کرے۔ اگر ہم ایسا ایمان پائیں گے، تو ایسا اگر ہمارا ایمان ہوگا، ایسی ہماری خدا کے ساتھ ملاقات ہوگی، خداوند سے فریاد کر سکیں، تو کیونکہ خدا تو ہمارے اندر بیٹھا ہے، ہم نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہیکل ہے، ہمارا جو جسم ہے یہ خدا کا ہی بنایا ہوا ہے نا، یہ اس کی بنائی ہوئی ہیکل ہے۔ ہم کبھی اس کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں اس ہیکل میں اس کو، بلکہ ہم اس ہیکل کو بھی پسمار کرتے ہیں، خدا کی ہیکل کو مضبوط نہیں بناتے۔ خدا یہ اختیار پھر ہم سے چھین لیتا ہے، خدا ہم کو پھر رہائی نہیں بخشتا، خدا ہم کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم لعنت کی موت مرتے ہیں تو اپنے کاموں کی سبب سے مرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے، صلیب اٹھائی اور اس پہ موت پائی۔ یہ سب کس لیے کیا؟ خداوند نے ہماری زندگیوں کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم خداوند کی ہیکل کو پسمار کریں گے، اس کی تعمیرداری میں شامل نہیں ہوں گے، اس کو سلامت نہیں رکھیں گے، تو خداوند ہم سے ناراض رہتا ہے، خداوند ہم سے گفتگو کرنا نہیں پسند کرتا، خداوند ہم سے دور چلا جاتا ہے کہ یہ میری ہیکل کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، پھر ہم سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، سنجیدگی سے آج کے کلام مقدس کو لینا، کیونکہ آج کا کلام مقدس بہت ہی قابل غور ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے، اگر حضوری کو محسوس کریں گے، تو خداوند ضرور رہائی بخشے گا، خداوند ہم پر رحم کرے گا۔ ہمارا کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے کلام مقدس کے جو حوالہ جات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو اس کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اس کے مطابق، تو خداوند ہم پر ضرور اپنا رحم کرے گا، ہم کو ضرور چھڑائے گا، ہمارے دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، ان آفتوں سے ہم کو محفوظ رکھے گا جو خداوند نے اس دنیا کے لیے چن رکھی ہیں۔ اگر ہم مسلسل رابطہ خدا کے ساتھ رکھیں گے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو ضرور ہماری رہنمائی ہوگی۔ تو خداوند ہم سب کو آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے بڑی برکت دے، خداوند ہماری زندگیاں تبدیل کرے، خداوند ہم پر رحمت کرے، خداوند اپنی رحمت کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ رکھے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم خداوند کے آگے ہمیشہ اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، اس کی باتوں کو قبول کریں، اس کی باتوں کو قبول کر کے اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے اس کو دنیا میں لے کر آئیں، دنیا کو بتائیں کہ خدا کی حضوری کیا ہے، خدا کا پیغام کیا ہے، لوگوں کے درمیان یہ بتائیں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا سیکھیں اور خداوند کے قریب جانا سیکھیں، تو خداوند ہم کو ضرور اپنی رہنمائی بھی عطا کرے گا اور ہم کو چھڑائے گا بھی، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ہم کو رہائی بخشے گا۔
تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، چلو چھوٹی سی خداوند کے آگے دعا کریں کہ آج کے کلام مقدس کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں، ہماری زندگیاں تبدیل ہوں اور خداوند ہم کو اپنی روحانی زندگی عطا فرمائے۔ اے قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، پیار سے برے خداوند، اس دنیا کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے پیارے خداوند کہ تو نے ہماری زندگی میں یہ موقع بخشا کہ ہم نے تیرا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا، ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مہربان خدا، اس کلام مقدس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر۔ جو آج کا کلام مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے پیارے خداوند، یہ آج کا کلام مقدس ہماری زندگیوں میں پھلدار ٹھہرے، 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والوں میں بنے۔ پیارے خداوند ہماری اس وقت کی فریاد کو سن، اپنی حضوری میں قبول فرما، مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا، اور اس میسج کو دوسرے بہنوں بھائیوں تک شیئر بھی لازمی کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی حفاظت کرے، خداوند آپ کی نگہبانی کرے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ، خداوند کا شکر ہو، آمین۔